إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تو پہلے عرب خصوصی طور پر اور دنیا کی عمومی طور پر حالت بڑی عجیب تھی. ایک اللہ خالق مالک رازق کی بجائے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا اور ایک ایک حاجت روا. اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان کی تصویر بت مورتی بنا کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی اور ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں بزرگوں کی تصویریں اور بت ساتھ رکھے 360. بیت اللہ شریف جو ہدایت کا مرکز تھا توحید کا مرکز تھا جس کو امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی وحدانیت قائم کرنے کے لیے یہ تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے. اس کے اندر 360 نبیوں رسولوں ولیوں بزرگوں کے بت تصویریں وہاں رکھی ہوئی تھی اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنتا جب تک یہاں آ کے نظر نیاز چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں اور ان کو مشکل کشائی عادت روائی کے لیے پکاریں گے تو پھر اللہ ہماری سنے گا. ان کے بغیر اللہ نہیں سن. معاذ اللہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی دنیا میں دھاک بٹھانے کے لیے یہ نظام بنا رکھا ہوتا ہے کہ پہلے جی وزیروں کو ملو مشیروں کو ملو. ایسے بالکل وہی تصور شیطان نے لوگوں کا یہ بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ ان کی ایک ہے اطاعت اتباع کرنی نبی رسول کی یہ اور بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کے معاملات میں صحت دینے میں رزق دینے میں اولاد دینے میں غمی دور کرنے میں خوشی دینے میں نبیوں رسولوں ولیوں بزرگوں کو شریک کر لیا تھا. صدیوں سے وہ اس بات پر قائم تھا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ولی بزرگ ہوتے ہیں نبی رسول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی مہربانی کرتا ہے اور اپنے اختیارات میں ان کو شامل کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے. اللہ بھی اولاد دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے. یہ نظریہ صرف بیت اللہ میں نہیں ہر علاقے کا علیحدہ بت ہر علاقے کی علیحدہ درگاہ ہر علاقے کا علیحدہ آستانہ بنا ہوا. یہ حالت تھی لوگوں کی. اور جو نبی رسول تھے زبانی طور پر کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کی تعلیمات کو بھلا کے باپ دادا کی تقلید رسم رواج علاقے کی باتیں ان کو اپنایا ہوا تھا رہن سہن میں. اور
قتل و غارت، ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، عدم برداشت، زبردست کا زیر دست پہ، بڑے کا چھوٹے پہ ظلم کرنا، یہ اس معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بن چکی تھی۔ مولانا حالی نے نقشہ کھینچا عربوں کی جہلیت کا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں۔ اور فسق و فجور، فحشی، یعنی ننگے مرد اور عورتیں بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یعنی معاشرتی طور پر بندہ بڑا گندا جو ہے وہ معاشرہ تھا، اور عورتوں نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے کہ جس کا دل چاہتا ہے یہاں آئے، دعوت ہے آپ۔ اور شراب پانی کی طرح مٹکے اور گھڑے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو معاشرہ بڑی ابتری اور ضلالت، گمراہی کا شکار تھا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البینہ میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ کافر مشرک وہاں پہنچ چکے تھے، گمراہی وہاں جا چکی تھی، فسق و فجور، ظلم و زیادتی، شرک اور ایک اللہ کی بغاوت، رسم و رواج، باپ دادا کی تقلید وہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک رسول کی ضرورت تھی۔ جب تک رسول نہ آتا اصلاح نہیں ہونی تھی۔ سورۃ بینہ میں اللہ نے فرمایا یہ وہاں پہنچ چکے تھے، رکنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ مشرک کافر لوگ وہاں پہنچ چکے تھے گمراہی میں کہ یہ رکنے والے نہیں تھے حتیٰ کہ واضح دلیل آئے، واضح۔ اور واضح دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول۔ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور جو آپ نے دعوت توحید دی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسروں کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو، تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں، رسولوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہیں یہ مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا۔ آپ نے یہ دعوت پیش کی، اس کے لیے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، بدر و احد کے مارکے برپا ہوئے، شہادتیں ہوئیں، پھر اللہ نے آپ کو فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل کیا، اور آپ نے اس وقت للکار کے یہ بات کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وحدہ الاحزاب وحدہ۔ مکے والوں وہ بات سچی ثابت ہوئی جو میں نے پیش کی کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں یہ نظر آیا اور اللہ نے تمہیں دکھایا کہ تمہارے بڑے بڑے کھڑپیچ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب مر کھپ گئے، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دی۔ یہ عملی پریکٹیکلی دلیل ہے کہ ایک اللہ مشکل کشا۔ اور پھر آپ نے کہا بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا، ساری تصویریں توڑو، اتارو ان کو، بتوں کو، یہ اللہ کا گھر پاک کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب تصویریں توڑنے لگے تو آگے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر آئی۔ اسماعیل کہا کہ جناب یہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے، میں یہ بھی توڑو۔ تصویر ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی ہو، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ بت جو تصویر بنا کے ان کی پوجا، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکارا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ میں محمد آیا ہی اس لیے ہوں، چلا اتارو، توڑو۔ اور فرمایا آخری خطبے میں ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، تمہارے یہ جاہلی رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور تمہاری سوچیں فکریں، باپ دادا کی تقلید، یہ سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے رگڑ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ کوئی رسم رواج، باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، تقلید، کسی کا قول فتویٰ دین نہیں ہوگا۔ آج کے بعد دین وہ ہے
جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور ایک میں محمد کی اطاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین پیش کیا۔ تو جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اس پر خاتمہ اسی پر ہوا، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ اور یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس وقت عرب کے معاشرے سے ٹکر لی، جاہلیت اور شرک و بدعت سے مقابلہ کیا، باپ دادا کی باتیں رسم و رواج کو پاش کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں سے تم بہترین امت ہو، اور اس امت میں سے بہترین صحابہ کرام ہے رضوان اللہ۔ پوری دنیا میں نبی رسول افضل، اور نبیوں رسولوں کے بعد جتنی امتیں ہیں نبیوں رسولوں کی، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اور امت محمد میں سب سے افضل صحابہ کرام ہے رضوان اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا صرف یہی لوگ، توجہ کریں ذرا جو معنی میں کر رہا ہوں آیت کا، صرف یہی لوگ قرآن کہتا ہے مومن ہیں پکے ٹھکے۔ کون؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ صرف یہی لوگ مومن ہیں پکے ٹھکے، ان کے لیے بخشش ہے، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ اور اگلی بات ورزق کریم، عزت والا رزق جنت ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان کی ساری غلطیاں معاف، ان کے گناہ معاف۔ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیاں چنے گا تاریخ کو سامنے رکھ کے، اپنے گندے دماغ کو استعمال کر کے، گندی قلم کو استعمال کر کے ان کے گناہ لکھے گا، گنے گا، تیرے پلڑے میں بدبختی بد نصیبی کے بغیر کچھ نہیں آیا، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے کہ میں صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ دے چکا ہوں کہ پکے ٹھکے۔ قرآن سنو، اولئک المؤمنون حقا، گرامر جاننے والے سمجھ رہے ہوں گے، اولئک اسم اشارہ ہے، ہم ضمیر فصل ہے، جملہ اسمیہ ہے، معنی کیا بنے گا؟ صرف اور صرف یہی لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ مطلب کیا؟ اگر یہ نہیں مومن تو دنیا میں کوئی مومن ہے ہی، یہ مطلب ہے اس کا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ نے فرمایا میں نے ان کی غلطیاں گناہ معاف کر دی سارے۔ بس نہیں، رزق کریم، میں نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے، یہ صحابہ کرام کی قرآن ساری کتابوں میں سے افضل کتاب، سب سے ٹھوس کتاب۔ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے۔ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر دنیا میں کوئی کتاب ہم نازل کرتے ایسی کہ جس کے نازل ہوتے پڑھنے کے ساتھ پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ہو جاتی اور مردے قبروں سے اٹھ پڑتے، تو یہ قرآن کی شان ہوتی۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، لہذا قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہے، ورنہ قرآن اتنی عظمت والا اور قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام والا ہے کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے پڑھنے نازل ہونے کے ساتھ پہاڑ چل پڑتے، زمین کے ٹکڑے ہوتے اور قبروں سے مردے کھڑے ہو جاتے، تو یہ صفت قرآن کی ہوتی۔ یہ قرآن وہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتے، اتنی اس کی حیبت اور عظمت ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ٹھوس معاملے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی بات سے ٹھوس، قرآن کی بات سے پکی،
قرآن کی بات سے سچی بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کہتا ہے اولئک مؤمنون حقا، کہ صحابہ کرام پکے ٹھکے سچے مومن، ان کے سارے گناہ معاف اور جنت کے وہ حقدار۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن سبحان اللہ، قرآن۔ اور اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں درجے ہیں، جیسے نبیوں رسولوں میں درجے ہیں، ایسے صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے گروہوں کا ذکر کیا، آگے آنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور جو بعد میں مہاجرین انصار کے ساتھ اور صحابہ ملے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پوری دنیا میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ مومنوں سے جنتیوں سے راضی ہو جائے، لیکن اس سے اگلا درجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں صحابہ پر راضی ہوں، صحابہ مجھ پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، یا اور کسی کا مقام نہیں۔ اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنات باغات تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام کے حصے میں آئی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، اس میں یہ فرق نہیں ہے، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو رضی اللہ تعالیٰ اور چاہے فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمان جو صحابہ ہیں، سب ٹھیک ہے، درجات ان میں ہیں، درجے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، پکے ٹھکے مومن ہیں، ان کے لیے جنت ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ سب کے لیے، یہ سب صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو دل ہے نا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جو دل ہے نا اس کے اندر ایمان رچ بس چکا ہے، ان کے رگ و ریشے میں صبغت اللہ، رب کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور ان کے دلوں میں سب سے مزین چیز، خوبصورت چیز، پسندیدہ چیز ایمان ان کے دلوں میں۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ان کے دلوں کی زینت، دلوں کی خوبصورتی، دلوں کی سجاوٹ ایمان، قرآن کہتا ہے۔ اور ایمان کے مقابلہ میں نافرمانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، سب سے اونچی نافرمانی کفر ہو، اس کے نیچے فاسق ہونا، اس کے نیچے عام نافرمانی۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو کفر سے بھی نفرت ہے، فسق و فجور سے بھی نفرت ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے نفرت ہے۔ یہ اللہ تمغے دے رہا ہے، اللہ یعنی نافرمانی کے اللہ نے درجے بنائے، کفر، فاسق فاجر ہونا کفر سے نیچے، اس سے بھی نیچے عام نافرمانی۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں کفر سے بھی نفرت ہے، فسق و فجور سے بھی نفرت ہے، اور ہر قسم کی نافرمانی سے بھی نفرت ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے نافرمانی نہ ہو، لیکن اگر باقاعدہ بشریت ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں، معافی نہ مانگ لیں، کفارہ نہ ادا کر لیں، اپنے اوپر حد نہ لگوا لیں، اس وقت ان کو چین اور آرام نہیں آتا۔
بڑے واقعات ہیں ایسے حدیث کے اندر کہ کسی سے غلطی ہوئی، اللہ 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 اللہ، ہماری طرح نہیں، غلطیاں غلطیاں غلطیاں، پھر غلطے غلطے غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانے کے گناہ، زبان کے گناہ، اور ہاتھ پاؤں کے گناہ، کھانے پینے کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، مال کے متعلق گناہ، بیوی بچوں کے گناہ، گناہ 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 کر 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 کے دل سخت ہو چکے، کالے ہو چکے، کہ بے حس ہو گئے، کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے نہیں پتہ ہی، عمریں گزر رہی ہیں خطبے سن سن کے، جمعے کے، عید کے، قرآن کی آیتیں حدیثیں سن سن کے، رمضان گزار گزار کے، تراویح پڑھ پڑھ کے، عمرے حج کر کر کے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، فسق و فجور، فحشی ریانی، کم تولنا، دھوکہ سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، فحشی ریانی، گند مند ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، نماز کی چوری، بے ٹائم پڑھنا، اور پڑھنی بھی ہے تو دادی نانی بابے والی، اپنی علاقے والی نماز۔ اور اگلی مصیبت ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کافروں کے لٹنے کا غم نہیں ہے، ڈاکے تو پڑتے ہی رہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہی نہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے نا، سن سن کے سننا، صحابہ کرام ایسے نہیں، احادیث میں واقعات موجود ہیں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من کبر، رائی کا دانہ معمولی وزن میں بھی نہیں آتا۔ صحابہ کانپ گئے، ہماری طرح نہیں تھے سن سن کے سن، تو پوچھنے لگے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا تکبر تو نہیں؟ میں نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس کو فکر لگ گئی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بطر الحق و غمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق قبول نہ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، مسئلہ حدیث کا ہے، بخاری کی حدیث سامنے پڑھی ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، اور ہم اور وہ، قول فتویٰ، لڑی سلسلہ، بیوی کا نخرہ، بیٹے کے ادا، مارکیٹ کا تقاضا، اپنی ایٹیکیٹ، دنیا، سیاسی، کوئی بھی معاملہ ہو اور حدیث کو پیچھے کرے، یہ متکبر ہے۔ متکبر یہ جس کی گردن حدیث کے آگے نہیں جھکتی۔ اور دوسری بات، جو لوگوں کو حقیر سمجھے، پیسے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، عہدے منصب کی وجہ سے حقیر سمجھے، وہ بات کیا ہے، چپ، اپنی اوقات تو دیکھ، تیرے پاس تو پیسہ ہی تو بات کر سکتے۔ یہ جہلیت ہے، یہ جہلیت، یہی بات تو مکے والوں نے کی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل، یہاں سمجھتے ہیں جو مال والا ہے نا، یہ تو سارے یہ ممبر یہ جو چنتے ہو تم، یہ سارے دیکھو یکڑا مار دے پہنے سارے، کوئی ہو، یہی وجہ کہ پیسے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا پیسہ ہے نا، ساری عقل بھی اسی کے پاس ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، وہ دانش مند عقل مندوں کہتے ہیں اس کو تو بات کرنے کا انہوں کی پتہ، یہ جہلیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بڑے لوگ بچ بچ کے ملتے ہیں، بڑے اخلاق، ماشاءاللہ کیا حال ہے جی، مزاج شریف ہے، ٹھیک ہے، حدیث پڑھو، ایسے لگتے تھے کھائیں گے بھی مجھے، یہ متکبر ہے۔ اور جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، یہ متکبر نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا۔ اور متکبر کون ہے؟ جو حق، توحید، سنت، اللہ رسول کی بات، قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ، قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کو رسم رواج، قول فتوے، لڑی سلسلے، کسی کی بات کی وجہ سے پیچھے کر دے، یہ متکبر ہے۔ ساری دنیا جنت یہ نہیں جائے گا، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے صحابہ ڈرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ ایک صحابی نے تھپڑ دے مارا اپنی لونڈی کو، پھر احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کروں، کفارہ ادا کروں، تو آ کے پوچھا جناب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، غلطی ہوگی۔ فرمایا اس کو بلاؤ، تو آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟
نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے. ماننا میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے. فرمایا آتکا فإنہا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومن. ان کو فکر لگ جاتی تھی. صحابہ اکرام، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی نفرت ہے، فسق و فجور کی نفرت ہے، ہر قسم کی نافرمانی کی نفرت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. استاد جو ہوتا ہے اس کو اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے صحابہ کرام جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کی. آپ کسی ٹیچر کو پڑھانے والا ہو، اس کو یہ کہیں کہ تیرے شاگرد نکمے ہیں، تو کس منہ سے حوض کوثر پہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تو ان کے شاگردوں صحابہ کو نکمہ سمجھتا ہے معاذ اللہ، اور ان کو برا بھلا کہتا ہے؟ کیسے حوصلہ پڑے گا تیرا؟ تجھے اپنے گناہ گن. تو یہودیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے اچھے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. عیسائیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے اچھے کون ہیں؟ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. اور ان سے پوچھو کہ تم میں سے بدترین کون ہیں؟ تو کہتے ہیں محمد رسول کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے تیار کیے تو کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کرام کا اور تابعین کا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میں تمہارا رسول، تم میری امت ہو، تمہیں اللہ نے کہا ہے میری بات ماننے کا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ صحابہ کو گالی نہ دینا. کیوں؟ اگر تم میں سے کوئی اود پہاڑ 6 کلومیٹر حدود اربعہ اونچائی، اس کے علاوہ تم میں سے کوئی اود پہاڑ جتنا سونا، تولا تولی نہیں، اود پہاڑ جتنا سونا بھی رب کی راہ میں لٹا دے، میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر. تو یہ جو صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے، ان میں ایک عظیم نام، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار امیر المومنین، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، قبرصی رومی گنڈوں کے لیے موت کا پیغام، فاتح قبرص، فاتح جزائر اور کاتب وحی، اور مسلمانوں کے ماموں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام. یہ مومنوں کے امیر تھے، متفقہ، ابھی بتاتا ہوں میں، متفقہ امیر رہے یہ. اور یہ کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے والے کاتب. یہ قرآن رہتی دنیا تک رہنا تھا، جبریل علیہ السلام لے کے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ لکھواتے تھے. تو جو قرآن لکھنے والے کاتبین وہ امین تھے، امانت دار تھے. ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کاتب وحی، یہ قرآن کی وحی لکھتے تھے اللہ کے رسول کے حکم سے. یہ امین تھے، کاتب وحی تھے، مومنوں کے یہ امیر تھے، نامور سپہ سالار تھے. سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، قبرص کو فتح کیا. اور یہ مومنوں کے ماموں تھے. ان کی سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سکی بہن ہے. یہ مومنوں کا ماموں ہے امیر معاویہ. صحابی درجے بڑے صحابہ کے، لیکن صحابی ہونے میں نے آپ کو آیات سنائی، حدیثیں سنائی صحابہ کی فضیلت میں، اس میں امیر معاویہ بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ. امیر المومنین معاویہ رضی اللہ. غلط پراپوگنڈے، ریڈیو ٹی وی اخبارات، نسل در نسل لوگوں کے پاس علم ہے نہیں. اچھے خاصے لوگ بھی اب امیر معاویہ کو برا بھلا سمجھنے لگ گئے. صرف لوگوں کے بس بات، اپنے پاس پتہ کوئی نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، اور صحابی ہونا ہی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سارے گناہ غلطیاں اس میں دب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. صحابی اعزاز ہونے کی وجہ سے آپ نے قرآن سنا، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور جنت کے یہ حقدار ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک وتر پڑھا، وتر ہے نا 1 سے لے کے 9 تک وتر ہے، ایک وتر پڑھا۔ شاگرد کو عجیب لگی بات، جا کے عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں، بہت بڑے عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علم الحکمہ، اللہم علم الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن سکھا، قرآن کی تفسیر سکھا۔ جا کے شاگرد کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 رکعت پڑھی ہے، وتر 1 رکعت پڑھی۔ مجھے تو عجیب لگی بات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اپنے شاگرد کو، چپ رہے، وہ صحابی فقیہ، وہ صحابی ہے اور وہ فقیہ ہے، دین کو قرآن کو وہ سمجھنے والا ہے، چپ رہے، وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، صحیح ہے، ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امیر معاویہ کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ امیر معاویہ اس پہ پورا اترتا ہے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم تھے، امیر تھے، تو مدینہ میں تشریف لائے، خطبہ دیا مدینہ طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ، اور ساتھ ایک ملازم تھا، پکڑا مجھے یہ، اس کے پاس بالوں کی وگ تھی، مصنوعی بالوں کا گچھا جو عورتیں لگاتی تھیں، اس وقت عورتوں نے لینے شروع کر دیے، یہ پکڑا گچھا مصنوعی بالوں کا جو عورتیں لگاتی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں کہا، مسلمانو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، اس پہ لعنت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا بنی اسرائیل کی اندر تباہی، بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بنا یہ عورتوں نے، جب یہ مصنوعی بال استعمال کرنے شروع کر دیے تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ امیر معاویہ نے کتنا غصہ کیا، اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی یہ شان ہے، امیر معاویہ اس پہ پورا اترا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل تو مسئلہ ہی عجیب ہے کہ جی ہماری مرضی، تمہاری کیسے مرضی ہے یار؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو تمہارا جسم بھی تو اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ تمہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہیں بچپن میں رکھا، جب تک چاہا جوانی میں رکھا، جب تک چاہا تمہیں دنیا کے اندر خوش رکھا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا مالدار رکھا، جب چاہا تمہیں فقیر رکھا، جب چاہا تمہیں خوش رکھا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا تندرست رکھا۔ جب تمہاری مرضی کہاں سے آئی یار؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کتنے بڑے لوگ، جنرل یا دوسرے بڑے مصروف ترین کاروباری لوگ، اور ان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، کام میں مصروف ہوتے ہیں، اچانک ان کو اٹھ کے واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ کون ہے جس کا تصرف ہے تیرے جسم پر؟ بھوک لگتی ہے تو تو بےتاب ہو جاتا ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے تو تڑپنے، میری مرضی، تو ہے کون؟ ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رات کو تہجد پڑھتے تھے، ساری رات، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا سن، نہیں، رات کو سو بھی، تہجد بھی پڑھ، اور 3 دن سے کم قرآن ختم نہ کر، اور فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں تو یہ بھی تمہاری مرضی نہیں کہ تم عبادت اپنی مرضی سے کرو، ایسی مرضی۔ ایک آدمی نے جہاد کرتے کرتے خودکشی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، فرمایا یہ جہنم میں، یہ اپنی جان اس نے ختم کی۔ جان اللہ کی ملکیت ہے، تمہیں اس کی کیا کیسے ہو؟ صرف نا، ایک آدمی نے ایک جملہ بولا، میں اس کا جملہ تمہیں سنا، کہتے ہیں حافظ صاحب سب طلاق یافتہ
جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، آوارہ قسم کی ہیں، آ جاتی ہیں نعرے لگانے کے دوسروں کے گھر بھی اجاڑے، کوئی ان کے اندر معقول عورت نہیں ہے، بس سارے حواس باختہ اپنے گھر اجاڑ کے تباہی کر کے بیٹھے۔ ایک اور یہ تم نا یہ ہمارے پاس تو چھوٹا موبائل ہے، یہ جو بڑے موبائل ہیں اس میں بڑا کچھ آتا ہے نا، تو مجھے ایک نے بتایا، میں ان کی بات سنا رہا ہوں، لوریوں کی بات لوریوں کو سنا رہا ہوں، ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے سنائی بات کہ ہوتا جی اس پہ آیا ہے، یہ جو فون ہے اس پہ آیا کہ 3-4 چلی گئیں، یہ ہماری مرضی روشن خیالی والی چلی گئی ایک گھر کے اندر، وہاں بوڑھی عورت ایک بیٹھی تھی، اس کو جا کے نا تو اپنا وہ ایجنڈا پہ کہتے تھے وہ کیا ہے تمہاری زندگی ساری گزر گئی، یہ تمہارے گھر میں جو گائے بندھی ہوئی ہے نا اس گائے کی طرح تمہاری زندگی اس گائے کی طرح، جیسے وہ کھونٹے پہ قلعے پہ باندھی ہوئی، ارے تم بھی گائے کی طرح ساری زندگی۔ اس نے کہا میں نے تو ملکہ کی طرح زندگی گزاری ہے، میں نے تو ملکہ کی طرح زندگی گزاری ہے، تم کہتے ہو کہ میں گائے کی طرح؟ میرے بچے میری خدمت کرتے ہیں، میرا شوہر میری بہت زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے گھر کے اندر ہر چیز ملتی ہے، گائے کی طرح میں نے تو بڑی آزاد زندگی گزاری۔ ویسے تم جو پھرتی ہو نا، تمہاری مثال میری گدھی جو باہر بندھی پڑی ہے، جس کا دل چاہتا ہے کان پکڑ کے لے جاتا ہے، تم گدھی کی طرح ہو، میں گائے کی طرح ہوں، ٹھیک ہے مجھے اور میں کہا اور چپ ہو، سنو پھر سونا پے گا، سنا ہے میں نے کہ مجھے لوگوں نے بتایا وہ وہی انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف کر لے ڈیٹ کے بس صرف پیسہ بولتا ہے، پیسے لو کیا۔ اور ایک وہ عورت کہنا مرد کہنا ان کو ویسے شرم ہے، مجھے تو اس پہ رانگی آئی، وہ آ گیا۔ تو بات ہے یہ فضول قسم کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ خوبی تھی جو اس امت کی خوبی ہے کہ تامرون بالمعروف، ان کو تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مدینہ کے علماء بتاؤ ان لوگوں کو کہ عاشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، یعنی برائی سے روکتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، عظیم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاتب وحی بنا، قرآن لکھا اس نے، جو امت کے لیے قرآن تیار ہوا۔ لوگ قرآن پڑھیں گے، امیر معاویہ کا صدقہ جاریہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عظیم مقام بیان کیا ہے تو اپنے گناہ گنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا مت کہو۔ اچھا منافقت بھی بڑی چیز ہے، منافقت۔ اب یہ 22 رجب آ رہی ہے نا، 22 رجب تو مشہور ہے، بس لوگ تو پھر لگ جاتے، مشہور ہے جناب حضرت جعفر صادق کے کنڈے، حضرت جعفر صادق کے کنڈے، حضرت جعفر صادق کے کنڈے رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی بات ہے کنڈے لفظ بڑا عجیب ہے، فلانے کا کنڈا ہو گیا، فلانے کا کنڈے کتوں تو کڈے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے نہ 22 رجب کو فوت ہوئے، اور جو کہانی بنائی ہوئی لکڑ آرے کی، اس وقت تو اس وقت تو مدینہ دارالخلافہ ہی نہیں تھا جو مدینے کی تم بات کرتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے نا کسی بات کا۔ اصل بات کیا ہے کہ 22 رجب کو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، تو امیر معاویہ کی خوشی میں 22 رجب کو یہ حلوہ پکاؤ لکھنؤ میں شروع ہوا۔ اور یہی وجہ صبح صبح منہ ہے بھائی جو کام چنگا ہے تو منہ ادھیرے دا کی مطلب ہے، چوراں طرح منہ ادھیرے صبح صبح تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اب چوتھی نسل آ گئی ہے، ہوں بھاویں دن نو کھاؤ پوڑیاں بنا کے کھاؤ، ہوں کسی کی پتہ۔ یہ شروع جب ہوا تھا تو منافقوں نے ڈرتے شروع کیا تھا، لوگ کہیں آج کیا یہ امیر معاویہ کی وفات ہے رضی اللہ۔ ہمیں ان لوگوں پر بڑی حیرانگی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ سن لو، سنت کا معنی نبی کا طریقہ، اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام۔ ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کے جو قرآن حدیث کی مخالفت، ہر جمعرات کو ہر مہینے کو نئی بدعت، اور نام اہل سنت والجماعت۔ نام کی تو لاج رکھو۔ وہ ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سنت رسول دی مننی نہیں تو پھر اہل سنت صدان دے کی مانے، جد قول صحابی دا رد کرنا پھر والجماعت کھوان دے کی مانے۔ اکھیوں انی تے نہ نور بھری، دستا ہے نہیں تے چانن دین، نہ بنے۔ سنی لقب آیا تھا
یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مخالفین ہیں ان کے مقابلہ میں، تو پھر سنی ہون دی لاج رکھو، حلوہ کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، لیکن کم از کم امیر معاویہ کی وفات کا تو نہ کھاؤ، کچھ تو خیال کرو یار، حلوہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ اور 22 رجب کو جو تم کھاتے ہو امیر معاویہ کی وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیوی کے بھائی تھے، مومنوں کے ماموں، جنہوں نے قبرص فتح کر کے ان کی وفات کا حلوہ کھاتے ہو، کچھ سوچنا چاہیے۔ کھاؤ حلوہ جتنا مرضی کھاؤ، تسی جانو تو رب جانے، کم از کم کوئی خیال تک کریا کرو۔ یہ امیر معاویہ کی وفات کا حلوہ ہے 22 رجب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو مقام ہے، وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں جو بات ہوئی تھی، وہ دونوں بڑے ہیں۔ یہ دنیا میں کہتا ہوں بچوں کی تربیت کے لیے، شاگردوں کی، کہ چچا اور ابو بول پڑے نا تو فرمانبردار اولاد کا کام نہیں ہے دخل دینا۔ خالہ اور امی بول پڑے تو بچے، ہمارے وہ دونوں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، باقی ان میں اختلاف کیا تھا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج میں پھر بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت ہوئی خلافت کی، انہوں نے امیر معاویہ کو لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیعت کرو، کیونکہ میری بیعت ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کرنے والے لوگوں نے بیعت کی ہے، لہذا ان خلافتوں کو وہ صحیح سمجھتے تھے۔ ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ علی تو خلافت کا حقدار نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ بس ایسے بتنگڑ بنا کے دو پیشتے، سارے مذہب کی بنیاد ہی تسل پر رکھی، دشمنی پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہ بات نہیں کہی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ تو خلافت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ تو خلافت کا حقدار ہے، تیری ہم بیعت کرتے ہیں، پر پہلے تو بدلہ لے عثمان کے قاتلوں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ہمیں ثابت ہو کہ قوت جو ہے نا وہ تیرے پاس ہے۔ ابھی تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہیں عثمان کو شہید کیا تجھ سے مدینہ دارالخلافہ ختم کرا کے تو کوفہ لے گئے، اس وقت ہم بیعت کریں تو اس کا مطلب اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں، لہذا پہلے ان پہ ہاتھ ڈال، ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ تیرا کنٹرول ہے، تو پھر ہم آتے ہیں۔ اس وقت افراتفری میں ہم آئیں تو اپنی جانیں ان سے ختم کروانی ہے، پہلے عثمان کو لے بیٹھے یہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی نہیں کہا کہ میری معاویہ تمہارا مطالبہ غلط ہے رضی اللہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو پہلے میری بیعت کرو، مجھے طاقت پہنچاؤ، دست بازو بنو میرے، پھر میں ان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تم بیعت نہ کرو، ان پہ ہاتھ ڈالو، تمہیں پتہ تو ہے پہلے یہ شرارتی قسم کے گروہ مصر اور کوفے سے آگے اکٹھے ہوئے، اتنا بڑا حادثہ کر دیا انہوں نے۔ ساری زندگی نہیں کہا کہ تیرا مطالبہ غلط ہے۔ آپ میری بات اب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خواہ مخواہ بتنگڑ بنا، دونوں بزرگوں میں اس نقطے پر اختلاف تھا کہ بیعت پہلے یا بدلہ پہلے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بدلہ پہلے، علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے بیعت پہلے۔ اس کے باوجود ان کی محبتیں سنو، ان کو بنیاد بنا کے تو میرے معاویہ سنو محبتیں ان کی آپس میں، جب سارے یہ ایک جنت میں بیٹھے ہوں گے، سامنے قرآن کہتا ہے پلگوں پہ بیٹھ کے جنتی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تمہارے سر میں خاک پڑے گی جب یہ دونوں وہاں جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ سنو ان کی محبتیں۔ قبرص کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں علی پر حملہ کر دوں رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو خط لکھا، شاید ساری زندگی اتنا سخت خط نہ کسی کو، رومی کتے، امیر معاویہ کا خط گیا قبرص کے بادشاہ کو، رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو میرے بھائی علی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، سن اگر تو نے ادھر کا رخ کیا، اللہ کی قسم معاویہ پہلا آدمی ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی کے جھنڈے کے نیچے تیرے ساتھ لڑے گا، ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے، تم خبردار۔ وہ رک گیا، اور علی کی محبت سبحان اللہ رضی اللہ، یہ جو اصل میں اکٹھے ہوتے تھے صلح کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے صلح میں پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ عثمان کے قاتلوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ جب صلح قریب رات کو سوتے تو یہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھی کوفے اور مصر کے لوگ رات کو دو حصوں میں ہو جاتے، ادھر والے ادھر تیر برساتے، ادھر تو لڑائی شروع ہو جاتی۔ اب میں گنہگار ہوں رچ کی، مسئلہ سن لو قرآن حدیث کا،
میں گھر میں بیٹھا ہوں، ایک تہجد گزار آتا ہے، تہجد گزار بہت پکا مسلمان، پکا جتنا کو آج کل ہو سکتا ہے، وہ مجھ پر آ کے حملہ کرتا ہے، اگر میں اس کے آگے جو ہے نا پسپائی اختیار کر جاؤں، بچ جاؤں، یا جو نقصان ہوتا ہے کر لوں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر میں لڑوں اس سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کی، قرآن کہتا ہے کہ میں مر گیا تو میں شہید ہوں اور وہ مرا تو وہ جہنم میں ہے، یہ تہجد گزار ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا کہ انہوں نے حملہ کیا ان کو، تو پھر ان کے لیے جائز تھا آگے سے، اس طریقے سے انہوں نے لڑائی کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے بعد جنازہ پڑھانے لگے، کہا یہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کو لے آؤ، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے شہید ہوئے ہیں نا شامی، ان کو بھی لے آؤ۔ تو ساتھی کہنے لگے تو شامیوں کا جنازہ بھی پڑے گا جو تیرے خلاف ہے؟ امیر معاویہ کہتے ہیں ہاں، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، ان کا ہمارا دین ایک، اختلاف عثمان کے بدلے میں ہے، وہ بھی عثمان کے قتل سے بری، ہم بھی بری، لاؤ ان کو، میں ان کی بھی نمازیں، اور یہی وجہ ہے آپ پڑھیں تاریخ، اگر پڑھنی تاریخ بھی پڑھیں، یہ جتنے شہید ہوئے نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی جنگوں میں، صحابہ کرام کے دونوں طرف جو گروہ تھے، کسی نے ان کو لونڈیاں نہیں بنایا، مردوں کو غلام نہیں بنایا، اور ان کا مال جو غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا، سب نے کہا یہ شہید ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے یہ اجتہادی غلطی تھی اس کی، تو وہ تو آپس بالکل، مثلا یہ اگر علی رضی اللہ عنہ کا لشکر غالب آیا، ایک مثال ہے، تو انہوں نے ان کو غلام لونڈیاں نہیں، غلط ہے ہمارے بھائی، ان کا مال تقسیم نہیں کیا، نہ انہوں نے ایسا کیا، اور لڑائیاں یہ جو ہے ان کا سبب یہ تھا۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا ان لوگوں نے جو ان کے ساتھی تھے، تو حسن کی بیعت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ، تو حسن نے 6 ماہ بعد امیر معاویہ کو بلا کے صلح کر لی رضی اللہ تعالیٰ، کوفے میں بلایا، اپنے باب علی کا منبر پیش کیا 41 ہجری میں، اور جمعے کے بعد امیر معاویہ کی بیعت کی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ کا 20 سال متفقہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے امیر المومنین معاویہ، 20 سال حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں وقت گزارا، یہ ایسا عظیم انسان ہے، تو جو ان کے متعلق بات کرے گا وہ اپنا انجام سوچ لے، وہ تو صحابی ہونے کی وجہ سے اس کی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ امت کے اندر بھی امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے رضی اللہ۔ کوئی اپنے گناہ گننے کی بجائے امیر معاویہ پہ بات کرتا ہے، جو آسمان پہ تھوکتا ہے تو تھوک اس کے منہ پر آتی ہے، لیکن امت کے ہاں مقام بڑا ہے۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے دونوں کا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد ایک شخصیت آئی ہے عمر بن عبدالعزیز کی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا عظیم آدمی تھا، تقوی کا پہاڑ تھا، اور اس کا دور دیکھ کے لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا رضی اللہ، اتنا بڑا آدمی تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آخری درجے کے صحابہ میں سے ہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ افضل ہیں یا بعد میں آنے والا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اس کی مشہور ہے، البدایہ والنہایہ، اور بھی انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منٹ رسول اعظم کی صحبت میں گزارا نا، صحابی بنا، رسول اعظم کے ساتھ جو 1 منٹ، پتہ نہیں کتنا وقت گزارا، اس نے کہا جو 1 منٹ ہے نا، 1 منٹ
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں آیا پہاڑوں جیسی نیکیوں والا، اس کی ساری عمر کی نیکیاں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں ان کے اس 1 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ پتہ نہیں کتنے کھڑے نے۔ اور علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے، اس سے کسی نے یہی سوال کیا کہ امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا نا کافروں سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا، اور جس گھوڑے پر امیر معاویہ چڑھا رضی اللہ، اس گھوڑے کی ناک نتنوں کا جو غبار ہے نا، امیر معاویہ کا وہ جہادی گھوڑا جس پر چڑھ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑائی کی، اس کے گھوڑے کی نتنوں کا ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے۔ کو سمجھ کو پلے پڑی نا؟ اس لیے انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے۔ اٹھتے ہیں حقائق، تاریخی سن لو، تاریخی حقائق سن لو۔ تم نے قرآن سنا، میں نے حدیث سنائی صحابہ کرام کے اتر، یہ اصل ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے اس کی کوئی چھان بین نہیں ہوئی۔ جو تاریخ صحابہ کرام کو امین ثابت کرے، صحابہ کرام کو تقوی والا ثابت کرے، ہم اس تاریخ کو مانیں گے۔ جو تاریخ صحابہ کو خائن، صحابہ کو دھوکے باز، صحابہ کو غدار، صحابہ کو غلط کہے، جو تاریخ وہ انہی لوگوں صحابہ کے دشمنوں کی بنائی، ایسی تاریخ کو ہم جوتی کی نوک پر رکھیں گے۔ ہم کہیں گے قرآن حدیث اصل ہے، تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی ہے اور قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور صحابہ کرام کے طریقے پر حکمران بھی چلیں، عوام بھی چلیں، تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دکھا رہا ہے، دائیں بائیں کچھ آزمائشیں بھی ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکالے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا فتح و نصرت کے دروازے ہمارے لیے کھولے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ بھئی ایک عظیم صاحب بھائی بہت سخت بیمار ہیں، میں ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی حالت بڑی سیریس ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ عظیم صاحب کو اور سارے بیماروں کو صحت دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفی شفاء عاملہ عاجلہ۔ اور اسی طرح یہ جو ایئر فورس کا طیارہ گرا ہے اور اس میں ہمارا جو ہے ایک نامور سپوت، اس نے جام شہادت نوش کیا اور اس سے پہلے کیپٹن وہ کرنل لڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ اعزاز دے اور اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری فوج کو اور زیادہ توفیق دے۔ ان ہندوؤں اور دوسرے جو جتنے دشمن ہیں ان سے سینہ سے پر ہو کر یہ لڑیں۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی افغانستان وفی فلسطین وفی کل الدنیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔